السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ان اللہ ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا منقبت ہے دب عیسیٰ نہ تو موسیٰ کا سا ہونا ہے، تیرے دیوانے کو بس تیری عطا ہونا ہے۔ دم عیسیٰ نہ تو موسیٰ کا سا ہونا ہے، تیری باتیں تیری یادیں ہی سدا ہونا ہے۔ تیری باتیں تیری یادیں ہی سدا ہونا ہے، فقیروں کو نہ کچھ تیرے سوا ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ، فقیروں کو نہ کچھ تیرے سوا تیرے دیوانے کو بس تیری عطا ہونا ہے۔ میری آنکھوں کو نہ بھائے گی کسی کی صورت، علیہ ضرور بات۔ میرے آنکھوں کو نہ بھائے صورت، تیرا دیدار مجھے صبح و مساء ہونا ہے۔ تیرا دیدار مجھے صبح و شام ہونا ہے۔ تیری باتیں تیرے دیوانے کو بس تیری عطا ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کروں میں کہ شہنشاہی کو، کیا کروں میں کہ زمانے کی شہنشاہی کو، تیرے در کا مجھے ادنا سا گدا ہے، تیرے در کا مجھے ادنا سا گدا ہونا ہے۔ تیرے دیوانے کو بس تیری عطا ہونا ہے۔ اس شعر کا توجہ چاہتا ہوں، یوں تو جھکتے ہیں بے مگر، کئی سر در مرشد بے مگر، صرف یہ دل سبحان اللہ، صرف سر ہی نہیں یہ دل بھی جھکا ہونا ہے۔ تو جو راضی نبی راضی ہو خدا بھی راضی، تو جو راضی نبی راضی ہو خدا بھی راضی، سے پہلے تو مجھے تیری رضا ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے تیری رضا ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی تو جو راضی نبی راضی ہو خدا بھی راضی، تو جو راضی نبی راضی ہو راضی،
ہونا ہے، سب سے پہلے تو مجھے تیری رضا ہونا ہے۔ کوئی دولت کوئی شہرت کوئی جنت مانگے، کوئی دولت کوئی شہرت کوئی جنت مانگے، پر تجھے خوب پتا ہے مجھے کیا ہونا ہے، پر تجھے خوب پتا ہے مجھے کیا ہونا ہے۔ حشر میں کسی آواز پہ اٹھوں کیسے، حشر میں کسی آواز پہ اٹھوں کیسے، میرے کانوں کو فقط تیری سے وہ لگاتے ہی رہے شرک و بدعت کا حساب، وہ لگاتے ہی رہے شرک و بدعت کا حساب، تیرے تاج ایک سجدہ تو ادا ہونا ہے، تیرے تاج سجدہ تو ادا ہونا ہے، تیرے دین تیری عطا ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری نسبت ہے ایک زمانے سے، میری نسبت ہے ایک زمانے سے، جالوی پیر کے سے، میری نسبت ہے ایک زمانے سے، جالوی پیر کے گھرانے سے، جالوی پیر کے گھرانے سے، تیرے قدموں کی دھول میرے لیے، تیرے قدموں کی دھول میرے لیے، بڑھ کے دنیا کے ہر خزانے سے، بڑھ کے دنیا کے ہر خزانے سے، تیرے قدموں دھول میرے لیے، تیرے قدموں کی دھول میرے لیے، بڑھ کے دنیا کے ہر خزانے سے، بڑھ کے دنیا کے ہر خزانے، تیرے ٹکڑوں پہ تیرے ٹکڑ رہا ہوں میں، کیا غرض دنیا کے خزانے، کیا غرض دنیا کے خزانے سے، میری نسبت ہے ایک زمانے سے، جالوی پیر
ہے غوث کے گھرانے سے تیرے در کا غلام ہے میں کش تیرے در کا غلام ہے میں کش صدقہ مل جائے اس بہانے مل جائے اس بہانے سے تیرے در کا غلام ہے میں کش تیرے در کا غلام ہے میں کش صدقہ مل جائے اس سے صدقہ مل جائے غلام ہے تیرے در غلام ہے میں کش جھولی بھر جائے اس خزانے سے جھولی بھر جائے اس خزانے سے میری نسبت ہے جھولی بھر جائے اس بہانے سے وہی شے آخری مقطع تیرے در کا غلام ہے میں کش تیرے در کا غلام ہے میں کش جھولی بھر جائے آستانے سے جھولی بھر جائے آستانے سے میری نسبت زمانے سے جالوی پیر کے گھرانے سے جالوی پیر کے کاشانے سے جالوی پیر کے کاشانے سے کاشانہ گھرانہ دو بھی ایک ہی ہے میری نسبت ہے ایک زمانے سے جالنا پیر کے کاشانے سے جالوی پیر کے گھرانے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وسلم. عمر را سائے مکن در گفتگو عمر را کن در گفتگو ذکر او کن نہ کوئی ہے نہ دور نہ کوئی ہے نہ دوسرا ہوگا. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا
محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر کی الحمدللہ حسب دستور ذکر کے چند کلمات. ایک ذکر بالاعضاء والجوارح. ذکر باللسان زبان سے کلمات بولنا جو اب تک ہم کیے، زبان سے بول لیے. جتنے بھی ذکر کے کلمے ہم پڑھے زبان سے بول لیے. وہی کلمے میں پہنچتے ہیں، دل کے سے نکلتے ہیں تو وہ ذکر بالقلب آ رہا. ہاتھ آدمی کام کاج محنت کرتا رہے لیکن دل یار سے جڑا رہے. سبحان اللہ. دل یار کی طرف مائل، دل میں یار ہی یار بسا. تو یہ ذکر تین قسم کا جو حدیث میں آیا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم چونکہ ہمارے سامنے آپ بھی ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، مجھ سے آپ واقف ہیں، آپ سے میں واقف ہوں. ہمارا یہ حال، ہمارا یہ سسٹم جو بن گیا ہے اوکیشنل ہو گیا ہے. یعنی ہفتے میں ایک بار اللہ کی اطاعت کر لیا. اب اطاعت بہت طریقے کے ذکر کے لین سے ایک اطاعت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ذکر کے معنی ہیں کچھ تعریف کے الفاظ، توصیف کے الفاظ، حمد اور شکر کے الفاظ کا زبان سے ادا ہونا، یہ ذکر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں یہ کیا کیا ہے، اگر ہم ذرا توجہ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا، موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں. اسلام بہت آسان مذہب ہے، بہت آسان دین ہے. کب تک؟ ذرا سیکھ لینے تک. سیکھ لیے تو بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. سیکھنے تک ذری محنت تو پڑھنا ہی ہے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خانقاہی نظام میں جمے رہو، جڑے رہو. صرف حلقے کے حد تک ہی یہاں آنا نہیں، دوسرے اوقات میں بھی صاحب اللہ اکثر اپنے ملنے والے کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں کہ بھئی جب بھی موقع ملے آؤ یہاں، کچھ باتیں سنو، کچھ باتیں سیکھو، کچھ باتیں سناؤ. جو تمہاری تکلیفیں پریشانی وہ سناؤ، جو ہمارے پاس سے لینا وہ لو، جو کرنے کی باتیں ہیں ان کو حاصل کرو. تو ہم یہ ذکر کے ماحول کو اوکیشنل بنا لیے ہیں. یہ ہماری ایک غلطی بھی ہے، اس لیے اس کو اوکیشنل نہ رکھیں، ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھیں اس کو. تو تین طرح کا جو ذکر ہوا، زبان سے الفاظ بولنا، دل سے اس کی تحقیق کرتے ہوئے دل کی گہرائی سے ان الفاظ کو ادا کرنا، اور جسم کے ایک ایک حصے سے ان باتوں کا ظاہر کرنا، اظہار کرنا. یعنی اطاعت اور تابعداری کے راستے میں دل بھی لگا ہو، دماغ بھی لگا ہو، ہاتھ بھی لگا ہو، بھی لگے ہوں. اس طرح سے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے تو یہ بھی ایک. تو اس طرح سے ہم ذکر کو ایک پوری ہماگیریت کے ساتھ ساری زندگی میں شامل کرنا ہے. صرف وقتی طور پر ہی تھوڑی دیر 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ اللہ کر لینا کا نام ذکر نہیں ہے. یہ ایک وظیفہ ہے، ایک حلقہ ہے. یہ آپ کو تربیت دینے کے، سمجھانے کے لیے کر کے دکھایا جاتا ہے. ایسا تم بعد میں بھی کرتے رہنا، بعد میں بھی اس کو کرتے رہنا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے بول کر انشاءاللہ بات ختم کروں. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل وہ حدیث رات کی عبادت کے بارے میں آئی. اگر کوئی بندہ رات کی عبادت تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے محافظ فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرتے رہنا. کبھی غفلت میں آ کر وہ بندہ رات کی عبادت کرنے والا غفلت میں سو گیا، رات کو نہیں اٹھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر جگاتا ہے
فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا پیارا ہے، آج میرے سامنے نہیں آیا، اسے جگاؤ، اسے اٹھاؤ تاکہ یہ میرے سامنے آ جائے، میں اسے دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے برخلاف اگر کوئی نافرمان بندہ ہے، اگر کوئی نافرمان بندہ ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، تو وہ بھی اگر رات کے تنہائی میں اٹھ کر اسے پکارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بول بھیجتا ہے کہ یہ فرشتوں یہ بڑا منحوس ہے، مجھے اس کا چہرہ مت دکھاؤ، لہذا اسے سونے کا کوئی اہتمام کر دو، پھر اس کو سلا دو، اسے اٹھنے بھی نہیں دیتا۔ تو نافرمانی کے راستے سے بچیں، نافرمانی سے دور رہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، اسے پسند آ گئے، اس کو بھاگے، اس کی رضا میں آ گئے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت دونوں پار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے لیے عمل کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ رات کو سونا بھی چاہتا ہے بندہ، فرشتے آ کر جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل تیرے محبوب کے در میں، وہاں تیرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذکر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہم ذکر میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بار بار اس کی پکار سننے کا اللہ تعالیٰ اظہار کرے یا شوق ظاہر کرے۔ ایک بزرگ ارشاد فرمائے ہیں، اسی بات پر انشاءاللہ بات، بندہ اللہ اس انداز سے پکارے، اس طرح سے پکارے، بے حساب اس کا نام لے کر اللہ 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 کہہ کر پکارتا رہے، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کہتے اے میرے بندے بول کیا چاہتے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں کہہ دیا تھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے، بہت اچھے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ دینے کو تیار ہے، ہم لینے کے لیے پیچھے ہٹے ہیں، ہم اپنے نفس کے پیچھے لگ کر یا اپنے نفس کی خواہشات میں پڑھ کر یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس محبوب سے، اس پیارے سے، اس طریقے سے دور ہو گئے ہیں۔ اسے قریب، اس سے قریب ہونے کا یہی ایک راستہ ہے، ذکر کا راستہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعليه وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملے آنکھ کو وہ نظر غوث اعظم، ملے آنکھ کو غوث اعظم، میں دیکھوں تمہارا در سبحان اللہ، غوث اعظم، سبحان اللہ۔ میں دیکھوں تمہارا در یا غوث اعظم۔ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ سر ہے، یہ سبحان آنکھیں، اللہ، سبحان اللہ، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم، قدم غوث اعظم، غوث اعظم۔ یاد مصطفیٰ ہے، سر میں سودا غوث کا، ہم شکر بجا لائیں تو کم ہے کہ ہمیں اور آپ کو 15 دن قبل ظہر سے جان نبی میں ملا، پھر جلد سے جلد پھر حلقے کے بہانے ہمیں آپ کو جمع کر کے ملوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، 15 دن ہوئے اور سے بہت بڑی بات ہے، جتنے جذبے سے آپ آئے ہوں گے اتنا ہی اس کا کرم آپ پر ہوگا۔
اس کی اتنی ہی عطا ہو، اس کی اتنی ہی نوازشیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سستی کا، بیزاری کا، کاہلی کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ گرمی کو سلامت رکھیں، یہ محبت کو باقی رکھیں۔ محبتوں کے بہانے کسی اور کے پیچھے نوجوان ہمارے بھاگتے ہیں، وہ کب ساتھ چھوڑ دے پتہ نہیں، اس کے اوپر ماں باپ کو تک قربان کر دیتے ہیں ہمارے لوگ ایک محبت پر۔ اس کا چہرہ اچھا دکھ جائے، اس کی آنکھیں اچھی دکھ جائیں، اس کی زلفیں اچھی دکھ جائیں، اس پر ماں باپ کو بھی قربان کر دیتے ہیں، پیسے کو بھی قربان کرتے ہیں، نوکریوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی حالت دیوانی کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیوانہ بنوا لیتے ہیں۔ مجنون جیسی حالت ہوتی ہے محبت میں، وہ چاہے تو آپ پر کرم کر دے، نہ تو ٹھکرا دے۔ بے شک۔ آپ کی اتنی محنتوں پر جس محبت کو آپ چاہتے ہیں، اگرچہ نہ چاہے ٹھکرا دے تو تمہاری اتنی محنت بیکار۔ جو آپ محبت کر رہے ہیں ایسی ذات سے جن کے زلفوں کا ذکر قرآن، سبحان اللہ۔ سبحان چلنے کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سبحان اللہ۔ جن کی ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ آقا سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ اور جن سے تم زمانے کے لوگ جو نوجوان ہیں، جو نوجوانی کی گرمی میں باہر گھوم رہے ہیں، اگرچہ کسی سے ہم محبت، اس پر ہمارا دل آتا ہے، کسی اور کی نظر پڑنے نہیں دیتے، فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں، آپ کیوں چاہ رہے ہیں؟ دوسرا آئے، تیسرا آئے، چوتھا آئے تو فتنہ بڑھے گا۔ مگر اللہ کا کرم ایسا دیکھیے، غوث اعظم سے ہم محبت کر رہے ہیں تو 70 گھروں میں بھی دعوت پہ حاضر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی محبت میں ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو ہم ان کی محبت یہاں پر کر رہے ہیں تو میرے آقا محشر کے دن ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت میں یہ ہاتھ یہاں پر چھوڑا جائے گا جس سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں جو محشر کے دن کام آنے والے ہیں۔ اور اس کا دامن ہم جو تھامے ہیں وہ محشر میں کام آ گیا، قبر میں کام آئے گا۔ سرکار کا نامہ مبارک پر ہم نثار ہوتے ہیں تو وہ دامن ہمیں حشر کے دن کام آئے گا۔ یہ جو محبتیں ہمیں اور آپ کو جمع کر یہاں پر گرمی ہمارے دلوں اور دماغ میں جو بیٹھی ہوئی ہے، سردی کا خیال نہیں ہے، یہ محبت کا اثر ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے میں یہ لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن مبارک، کیا نام ہے؟ صحبتیں اور تذکرے کتاب کا نام ہے، ذہن میں رکھیے، صحبتیں اور تذکرے کتاب کا نام ہے۔ کتاب کو تحریر کرنے والے دنیا کا معمولی آدمی نہیں بلکہ اس دنیا کا سب سے بڑا موجودہ، انہوں نے 500 سے 600 کتابیں تحریر فرمائی۔ جو صحبتیں اور تذکرے میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ کی کیفیت یہ تھی، شام ہوتی تو چھت پر نگاہیں ٹکا کر نظریں جما کر ٹہل جاتے۔ ابھی یہ عشق جو ہمیں نصیب ہوا ہے نا، ابھی ان کو نہیں ہوا۔ روزانہ کا معمول تھا، دستور تھا، جاتے آدھا گھنٹہ بیٹھتے، آتے، دیکھتے، ملاقات کرتے، گفتگو نہیں۔ حضرت مبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ اینڈنگ میں مختصر کروں کہ حضرت چلے بعد مغرب، ان سے آنکھ ملا کر ٹھہر گئے، گفتگو کا نظارہ چلتا رہا، عشاء چھوٹ گئی، آدھی رات بیت گئی، نماز فجر کا مسئلہ آیا تو اذان ہونے لگی تو بیدار ہوئی۔
अपनी तरफ ख्याल आया। वक्त उनके संवरने का था, बनने का था। एक दिल में ख्याल पैदा हुआ हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के दिल में, अरे पूरी रात मेरी गुजर गई एक यार की चाहत में, उसके एक दीदार में, इल्म नहीं हुआ। रात कैसी गुजरी उसका पता नहीं चला। मैं ठहरा रहा, मेरे बैठने तक का मुझे ख्याल नहीं रहा, मौसम का ख्याल। जब इसके चेहरे में ये बात है तो इसके बनाने वाले के चेहरे में क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बनाने वाले की जात में क्या बात हो? सुभान अल्लाह, मैं इसके हुस्न पे कुर्बान हो रहा हूं, उसके हुस्न का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अपना चेहरा मोड़ा, ना, ये फना होने वाली जात पे मैं अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करूंगा, इसको बनाने वाली की जात पे कुर्बान करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी की करवट बदले। इतना बड़ा वजून नाम ले रहे हैं, बहुत से वाक़यात हैं। कभी कभार हम गुनहगार होते हैं, सियाकार होते हैं, पापी होते हैं, नामालूम एक ऐसी घड़ी आती है उसमें से कोई एक अदा रब को पसंद आती है तो अपनी बारगाह में बुलवा लेता है। सुभान अल्लाह। हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी कोई खास खूबी होगी जो रब को पसंद आई हो, जिसकी वजह से हमें ठंड का ख्याल नहीं, मौसम सर्द का ख्याल नहीं है। रब ने हमें दावत देकर यहाँ पर बुलवाया। ये हमारी आमद रहमत का, इनाम का हकदार है। ना मालूम उसकी नवाज़िशें कितनी होंगी, मगर इसकी गर्मी को बनाए रखें, बाकी रखें। मेरी माँ बहनें भी बैठे हैं, बड़े पीर का महीना है, एक वाक़ये को बोलकर अपनी गुफ्तगू को समटो। बड़े एहतमाम से मेरी माँ बहनें घरों में एहतमाम करते हैं बड़े पीर का। हम तो तरकारी और गोश्त ला कर देते हैं, मगर उनकी जो मेहनतें हैं वो घर की सफाई का काम, बिस्तरों की सफाई का काम, हर रोज मजलिस का एहतमाम, हर रोज एक मजलिस पर एक फातिहा के तबर्रुकात का एहतमाम। जब मजलिस हमारे घरों में हमारी वालिदा पढ़ते तो हम बैठकर मजलिस को सुनते थे। आज कोई बच्चा माँ मजलिस पढ़ रही है या बहन पढ़ रही है तो सुनेंगे नहीं। 11 दिन तुम्हारे, खाने की बारी हमारी। 11 दिन उनके तरफ को देते हैं। मजलिस 11 दिन पढ़े, पढ़ते रहें, नारियल भी खाएं, खजूर भी खाएं, शरबत भी पिएं, सेब भी खाएं। सेब का वाकया भी उसमें होता है, बड़ा मशहूर वाकया। सुनते थे, गौसे आजम की चाहत अपने दिल में पैदा होती थी। आज सुनेंगे नहीं, हम अपनी औलाद को नहीं सुनाएंगे। आज तो इतनी खराब हालत है, अपनी औलादों को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, बाप भी अपने बच्चे से करता है कहीं रोना ना शुरू कर दे, उसके हाथ में मोबाइल आ गया है, कार्टून आ गया है, कहीं कार्टून देखते देखते हो जाए। बचाओ अपने बच्चों को, ये मजाक नहीं है। थोड़ी देर की होगी, मगर उस चीजों को अपनी हिफाजत करें, कहीं वही कैफियत तुम्हारे बच्चों में ना आ जाए, वही हालत तुम्हारे बच्चों में ना आ जाए। बड़ों के वाकयात को लेकर सुनाएं, अपने बच्चों को साथ में लेकर आएं, इसीलिए एहतमाम है। दरगाह नूरुद्दीन में इंतजाम इसीलिए है कि यहाँ पर बार बार और मिलते रहे। बड़े पीर का वो वाकया हजरत उम्मुल खैर फातिमा, गौसे आजम की वालिदा, उनकी अम्मी का नाम क्या है? उम्मुल खैर फातिमा। गौसे पाक का तो नाम सबको मालूम, उनकी अम्मी का नाम उम्मुल खैर फातिमा। अब्दुल्ला सौमाई उनके अब्बा का नाम, अब नाना का नाम। उम्मुल खैर फातिमा के वालिद अब्दुल्ला सौमाई क्या था? अबू सालेह गौसे पाक के वालिद, उम्मुल खैर फातिमा, अबू सालेह की दोस्त अब्दुल्ला सौमई। ये तीनों का वाकया बड़ा मुतवर्रक है, बाद में गौसे पाक। ये तीनों का वाकया 3 जात से जुड़ा हुआ है, जो कि मजलिस में मेरी बाप बहनें पढ़कर सुनाते हैं।
آج کے بچوں کو پتا نہیں. غوث پاک کے ابا بہتے ہوئے نہر سے جو سیب کھا لیے تھے، مختصر یہ کہ اس کی معافی کے لیے عبداللہ صومعی کے پاس گئے، سفر طے کر کے. ہمیں کیا کھا رہے ہیں ہم نہ معلوم ہے. انہوں ایک سیب کھا لیے تو اس کی معافی کے لیے وہ بہہ کے آ گیا تھا. کس باپ کا ہے، کس کا ہے پتا نہیں. اللہ دے گا کتنی تکلیف سے چھوڑ دے گا. جنت میں جاؤں گا کیا نہیں جاؤں گا، میں اس کا حقدار ہوں گا. اتنا سوچے وہ سیب کے اوپر. ہمیں کسی دکان تو 2-4 کھا لے چھوڑ، انجیر کی دکان پہ ٹھہرے تو توڑ کے کھا لے چھوڑ. نہیں ہے ہمیں یہ حق، ہمیں نہیں ہے. تو برابر بھی ہو اور یہ اضافہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کے پیسے کون دے گا؟ انہیں دو کھایا انہیں دو کھایا، 2 کیجی کے پیسے کون دے گا؟ اس کے پیسے لاس، ہماری یہاں محنت لاس، کیونکہ اس کی سزا، کیونکہ بغیر اجازت کے ٹھہرے ٹھہرے کھا لیں. مگر انہوں غوث اعظم کے والد بزرگ، ان کے اندر کتنا خوف خدا ہے. دیکھیے کتنا ڈر ہے اللہ کا. یہ سیب آ گیا ہم کیسے کھا لیے. اس کی معافی کے لیے وہ جو نہر جا رہی تھی، جو پانی بہ رہا تھا، اس کو تلاش کرتے 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 پہنچے تو واقعہ اتنا ہے. بارہا آپ سنتے ہیں وہ ایک درخت، سیب کا جو درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی پانی کی نہر کے اوپر پھیلی ہوئی تھی. اس سے ایک سیب گر کر بہا گیا تھا. وہ سیب غوث اعظم کے ہاتھ میں ملا. اس کی پکڑ تو نہیں، کھا لیے تو پکڑ نہیں. ہمارے لیے بھی اتفاقاً ایسا ہو جائے تو آپ کو اجازت ہے، اگرچہ یہاں کے کنار میں بہ کے آ گیا تو آپ کھا سکتے ہیں، تلاش کر کے نہ جائیں. اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. مگر اللہ والوں کے لیے پکڑ، کیونکہ ان کا وہ تقویٰ اس مقام پر پہنچ گیا رہتا، اس کا مقام پر پہنچ گیا تھا. ہر ایک کی کلاس الگ الگ ہے، ہر ایک کا سبجیکٹ الگ الگ ہے، ہر ایک کا سبق الگ الگ ہے. تو غوث اعظم کے جو والد ہے، ان کے لیے سبق ضروری اس لیے تھا کہ ان کے صلب سے غوث اعظم پیدا ہونے والے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو غوث اعظم کی ولادت با اثر ہو، با کرامت ہو، فائدہ مند ہو، زمانے والوں کے لیے فائدہ بخش ہو، تو ان کے والد اچھے ہونے چاہیے. ان کے والد اچھے ہونے چاہیے. جب والد اچھے ہوں گے، درخت اچھا ہوگا تو اس کا پھل اچھا، اس کا پھل اچھا ہوگا. تو غوث اعظم کے آنے کے لیے والد کا اچھا ہونا، سچا ہونا، بہتر ہونا، اعلیٰ ہونا ضروری ہے. غوث اعظم چلے گئے. عبداللہ صومعی ملے. بیٹا کیا بات ہے؟ بولے کہ ایک سیب آیا، ہم کھا لیے، ہمیں سے معافی دے دو، مجھے بخش دو. عبداللہ صومعی نے بھی سوچا کہ یہ ایک سیب کے کھانے پہ نہ معلوم کتنے مالی میرے سیب کھاتے ہوں گے، کتنے لوگ آ کر کھا کے جاتے ہوں گے. آج تک کسی نے ایسا معافی طلب نہیں فرمائی. مگر یہ اللہ کا کوئی اللہ والا ہے، لاڑیلا ہے، پیارا ہے. ایک سیب کے کھانے کی اس کے اندر تڑپ ہے، تو ان کو اپنی بارگاہ میں رکھنا چاہے، اس وجہ سے کہ اس کے